اپنی اپنی کرسی سے زیادہ اپنے اپنے مفادات جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں۔ نیب کے اندر ترامیم کرنی تھیں، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم کرنا تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ کرنا تھا، زرداری صاحب نے اپنے آپ کو مقدموں سے بچانا تھا۔ وہ بہت سی چیزیں تو ہو گئی ہیں جو وہ کرنے آئے تھے۔ اب عمار صاحب کی باتیں میں نے سنی ہیں، مجھے لگا کہ جیسے شاید رکاوٹ جو ہے نا وہ عمران خان ہے پاکستان کی سیاست میں، مذاکرات کے کانٹیکس میں۔ ابھی شاید عمار صاحب کو یاد نہیں ہوگا پر 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے پرائم منسٹر شہباز شریف نے عمران خان کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے پرویز اپنے یہ جو اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کیا کیا خطابات دیتے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کیا کیا خطابات دیتے رہے ہیں، اور جس وقت آپ نے کہا کہ مساق معیشت کی بات آئی تھی اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو عمران خان کے مینڈیٹ کو ہی تسلیم نہیں کرتے، پرائم منسٹر تو بہت دور کی بات ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے تو کہا تھا کہ اس اسمبلی میں جا کے حلف تک نہ اٹھائیں، یہ جعلی اسمبلی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں طرف پرابلم ہے نا، آپ ون سائیڈڈ ہو کے بات نہ کریں کہ جی ایک بندہ رکاوٹ ہے باقی سارے راضی ہیں۔ اچھا باقی آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پچھلے 2 مہینے پہلے، یہ رجیم چینج سے پہلے، شہباز شریف صاحب نے کہا جی مسئلے کا حل قومی حکومت ہے، اور انہوں نے قومی حکومت کی تجویز پتہ کیا دی تھی؟ عمران خان کو نکال کے باقی سب جماعتوں پر قومی حکومت بنا دیں۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی گفتگو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چلے عمران خان تو مان لیا، میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ وہ ڈھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، ضدی ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے، چور سمجھتے ہیں، ڈاکو سمجھتے ہیں۔ یہ 13 جماعتیں تو موجود ہیں نا، تجربہ کار جماعتیں ہیں، ماشاءاللہ ویژن بھی ان کے پاس بہت ہے، ایکسپیرینس بھی بہت ہے۔ یہ 13 جماعتیں مل کے کوئی مساق معیشت کر لیں اور مساق معیشت سے ہمیں نکال دیں جو اس وقت کرائسس ہے پاکستان کا۔ حالت یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ اس بات کا اسمبلی کے اندر روتا رہا ہے کہ میرے بیٹے کی حکومت ختم ہو گئی ہے، سارا رونا اس کا یہ تھا۔ جو معیشت کا مسئلہ تھا اس پہ وہ کتنے بولے ہیں سوائے یہ کہ جی مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ او بھائی ہمارا مسئلہ آپ کی نیند نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک اکنامک پالیسی لے کے آئیں، اکنامک پالیسی کو ٹرانسلیٹ کریں، لوگوں کو ڈیلیور کریں۔ یہ جو ابھی جنرل باجوہ صاحب جا کے بات کر رہے ہیں یہ ان کا ڈومین تو نہیں ہے نا، یہ تو ڈومین پرائم منسٹر کا ہے نا، وزیر خارجہ صاحب کا ہے نا، جائیں جا کے بات کریں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس انسرٹینٹی کے اندر، ایک غیر یقینی صورتحال میں کون سا ملک آپ کے اوپر انحصار کرے گا، کون سا ملک آپ پہ بھروسہ کرے گا؟ IMF کیوں آپ پہ بھروسہ کرے گا؟ کل کا پتہ نہیں ہے کہ حکومت رہنی ہے۔ کیا ہو اب آپ دیکھیں نا میری بات سنیں، کل تک قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ میں اس وقت تک استعفے قبول نہیں کروں گا جب تک فردن کوئی رکن میرے پاس آ کے اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ یہ راتوں رات لگتا ہے کہ اسپیکر کے پاس خواب میں گئے تھے یہ 11 ارکان، اور انہوں نے خواب میں جا کے ان کو خواب سنایا تھا کہ جی ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، ہمارا استعفیٰ قبول کر لیں، اور انہوں نے رات میں استعفیٰ قبول کر لی۔ دیکھیے بات یہ ہے اس محاذرائی کی سیاست جو پیدا کی جا رہی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہو چاہے وہ ادھر حکومت کی طرف سے ہو، اس کا الٹیمیٹ نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ ریاست پاکستان، پاکستان کے عوام۔ اس وقت جو پاور کی لڑائی چل رہی ہے، طاقت کی لڑائی چل رہی ہے، اس میں عوام کہاں میٹر کرتے ہیں؟ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، آپ مہنگائی کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور وہ خرم دستگیر صاحب آ کے ہمیں نوید سناتے ہیں کہ دسمبر تک انتظار کر لیں، کبھی کہتے ہیں جی فلاں تک انتظار کر لیں۔ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے تو بھائی قوم کے سامنے رکھ دیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ واقعی یہ بڑی شاندار معاشی پالیسی ہے، 2 مہینے کا بوجھ ہے، 2 مہینے ہمارے پر تکلیف رہیں گی، اگلے 6 مہینوں بعد پاکستان میں معاشی خوشحالی آنے والی ہے تو ہم اس طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سارا ملبہ عمران خان پہ ڈال دیں۔ اچھا عمران خان جس وقت آئے تھے 2018 میں، آپ کو یاد ہے نا، اس وقت بھی ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، اس وقت بھی آرمی چیف جا کے سعودی عرب کے ساتھ جا کے، ترکی کے ساتھ جا کے، ملائیشیا کے ساتھ جا کے 1 ارب ڈالر لے کے آئے تھے، تب یہ ملک بچا تھا۔ اگر نواز شریف صاحب بڑی شاندار اکانومی چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت ہمیں یہ 3-4 ارب ڈالر روپے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی جو ہم ڈاکٹر لوگوں سے مانگ رہے تھے۔ اس لیے پاکستان میں پرابلم یہ ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے نا وہ ملبہ جو ہے خود لینے کی بجائے دوسروں پہ ڈال کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس وقت بھی کسی کے سامنے معیشت کا سوال نہیں ہے، اس وقت بھی سب کے سامنے اپنے اقتدار کی جنگ ہے جس میں اس نے پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے۔ بالکل، اور